अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और पिछली किस्त में हमने खान अब्दुल क़य्यूम खान के जुलूस का ज़िक्र किया था। ये ज़ाहिर नई पौध को इन चीज़ों के बारे में बाखबर करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। तो ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, मैं तो 1947 में पैदा हुआ था और ये जो वाक़यात मैं आपको सुना रहा हूँ ये 50s के और 60s के होंगे, यानी मेरा बचपन और लड़कपन जो है वो 50s और 60s के आगाज़ तक चलता गया। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान कायद-ए-आज़म के साथियों में से एक थे और ख़ान वो आदमी थे जिन्होंने सूबा सरहद, जिसे आज आप KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, खान अब्दुल क़य्यूम खान ने सूबा सरहद की पाकिस्तान में शमूलियत के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उस वक्त जबकि मुजाहिद आज़ादी बेशक खान अब्दुल गफ़ार खान और उनके सुर्ख पोश जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि सूबा सरहद जो है वो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करे, तो खान अब्दुल क़य्यूम खान एक और भी, वो उनका नाम भी अब्दुल क़य्यूम ही था, इस किस्म ये जो लीडर थे ये कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो। बल्कि चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि कायद-ए-आज़म जब इस रेफरेंडम के सिलसिले में खैबर में गए हैं तो आपसे पहले पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वहाँ से जा चुके थे और जब पंडित नेहरू वहाँ पे गए तो कबायलियों ने उनको पत्थर मारे थे, सुर्ख पोशों को भी और उनको भी, और नेहरू ज़ख्मी हो गए थे, लिहाजा वहाँ से वापस आ गए नाकाम होके। फिर कायद-ए-आज़म गए तो उन्हीं कबायलियों ने कायद-ए-आज़म के रास्ते में फूलों की सेजें बिछा दी थी, कालीन बिछा दिए थे। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान का इसमें बहुत बड़ा किरदार था और रोल था। खान जमहूरियत पसंद था, मुतनाज़े तो लोग होते ही हैं। तो खान अब्दुल क़य्यूम खान का ये जुलूस था जिसके कुछ बाद मार्शल लॉ लग गया था मुल्क में। खान मुस्लिम लीग के थे और बाद में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी रहे। तो बहरहाल जब ये जुलूस चला गया तो ये हम लोगों की, मैं अपना कम से कम कह सकता हूँ कि सोच में एक हलचल सी पैदा हुई थी। खारियाँ बिल्कुल खामोश सा एक कस्बा था और उस वक्त तक यहाँ पे इस गांव में कोई डाका नहीं पड़ा था, कोई हिस्ट्री नहीं थी डाका पड़ने की, कोई नकबज़नी नहीं हुई थी और ना ही कोई कत्ल हुआ था उस वक्त तक। इर्द गिर्द के देहात में, दक्खन के इलाके में, जो साउथ की तरफ था हमारा, वहाँ पे ये वाक़यात हुआ करते थे मंडी बहाउद्दीन साइड पे, लेकिन खारियाँ बड़ा पुरसकून था। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब पार्टीशन हुई है तो खारियाँ में जितने हिंदू सिख थे, ज़ाहिर बड़े वेल्दी और बड़े असर रसूख वाले लोग थे, तो ये सब बड़े सुकून और आराम से वापस चले गए थे। और मुझे एक और वाक़या याद आता है कि मेरे वालिद साहब उन दिनों में फ़िरोज़पुर छावनी में थे। फ़िरोज़पुर छावनी, पहले तो फ़ैसला हुआ था कि फ़िरोज़पुर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, लेकिन ना बना। गोरे ने, माउंटबेटन ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और एडविना माउंटबेटन ने, असल में इनकी साजिश थी कि गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर हमें ना मिल सके। तो पार्टीशन से पहले 14 अगस्त से पहले, कोई मेरे 15-20 दिन 25 दिन पहले, जबकि पिंडी में और आगे पीछे फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो चुके थे, तो मेरे वालिद छावनी से, फ़िरोज़पुर से खारियाँ छुट्टी आए 5-7 दिन की, कोई एमरजेंसी थी। तो उन दिनों में लाला मूसा तक बस आती थी, आगे 7 मील आपको पैदल चलना था रात के वक्त। दिन को तो कोई टांगा वांगा मिल जाता था या बस मिल जाती थी। तो वालिद साहब पैदल चल पड़े वहाँ से। तो खारियाँ से कोई 3-4 मील पीछे थे तो पीछे से एक जीप आई, तेज़ रोशनी जीप ने आके ब्रेक लगा ली उनके पास। तो वालिद साहब ने जब देखा तो वो सारे सिख थे, तो वो
والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ میں گھبرا گیا کیونکہ پاکستان میں تو پنڈی وغیرہ میں سکھ مسلم فسادات شروع تھے، تو وہ سارے مسلح بھی تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو والد نے کہا کہ میں نے کھاریاں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھو. تو والد صاحب کہنے لگے کہ میں بیٹھ تو گیا لیکن میرا خیال تھا کہ یہ آخری رات ہوگی. تو راستے میں انہوں نے سکھوں نے، والد صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ادھر گجر خان میں سکھوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ہم امرتسر سے آئے ہیں، تو ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. لیکن والد صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا فضل داد آپ کوشش کرنا کہ کھاریاں میں ایسا کوئی فساد نہ ہو. تو والد نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہمارے شہر میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ ایک واقعہ برسبیل تذکرہ میں نے بتا دیا کہ جب کہ سردار تارا سنگھ جو سکھوں کے بڑے لیڈر تھے، ان کا گاؤں تھا وہاں پہ گجر خان میں، وہاں اور ایک دو اور جگہوں پہ فساد ہوا، اور فساد ہم نے شروع کیا تھا. مشرقی پنجاب میں اس کے بعد ہوا بڑا فساد. اگر مشرقی پنجاب میں ان دنوں فساد ہوتا تو والد صاحب کو چھٹی نہیں ملنی تھی. تو یہ ایک افسوسناک ایونٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی گواہی ہے کہ 47 میں جو فسادات ہوئے ان کا پاکستان میں آغاز ہم نے کیا تھا، سکھوں نے نہیں کیا تھا. اور مجھے امید ہے کہ سکھ بھائی جب یہ واقعہ سنیں گے تو انہیں بھی احساس ہوگا کہ پاکستان میں بھی لوگ ہیں جنہوں نے سکھوں کی حفاظت بھی کی اور جو انہیں اچھے لفظوں میں یاد بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ ایک بیچ میں بات آ گئی. کچھ عرصے بعد مارشل لا لگ گیا. یہ 1958 کی بات ہے. مارشل لا ہمارے ایک استاد تھے، کھاریاں میں سارے گجر تھے، 2-1 گھر جاٹوں کے تھے. تو ان جاٹوں میں ایک بزرگ تھے، کوئی 6.5 فٹ قد تھا. تو ان کا ماسٹر لال خان ان کا نام تھا. تو کھاریاں میں پورے گاؤں میں جتنے بزرگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ انہوں نے مارشل لا کو ماسٹر لال کہنا شروع کر دیا، اور اسٹوڈنٹس نے بھی یہی کیا کیونکہ ماسٹر لال جو ہیں وہ بڑے باروب بھی تھے اور مارتے پیٹتے بھی خوب تھے. تو لہٰذا مارشل لا کو ماسٹر لال سے تشبیہ دینی شروع کر دی گئی کھاریاں میں، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور لیکن تبدیلی صرف اتنی آئی کہ کھاریاں میں ایک ہی چھوٹا سا بازار تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 59 کی بات ہے، 57 کی. تو کھاریاں میں فروٹ کی صرف ایک دکان ہوتی تھی چھوٹی سی، جس پہ سیزن کا کوئی فروٹ آیا کرتا تھا. اب تو ہر طرف انبار لگے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی یہ برکتیں ہیں جن کو ہم لوگ یاد نہیں کرتے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ نے بھی کہا کہ تم کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، بھلاؤ گے. تو مارشل لا لگ گیا، اور میرے ایک استاد تھے ماسٹر عبد الغنی، وہ مجھے کلاس میں بہت پسند بھی کرتے تھے، اور پھر وہی تھے جنہوں نے مجھے کتابیں پڑھنے پہ لگایا. وہ لائبریرین بھی تھے. ہولے ہولے یہ ہوا کہ آلموسٹ ہر دوسرے دن تیسرے دن وہ مجھے لائبریری میں لے جاتے تھے. مجھے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دیتے تاریخی، وہ پڑھ کے میں دوسرے دن واپس کرتا. اور گھر میں تو چوری پڑھنا ہوتی تھی، کبھی چھت پہ کبھی بیٹھک میں چھپ کے. تو وہ میں نے واپس کر دیا کرتا تھا. لیکن ان کا تاریخی شعور بڑا تھا، اور اللہ ان کو بخشے، انہوں نے بہت کچھ دیا ہم لوگوں کو. مجھے تاریخ کا شوق، پڑھنے کا شوق انہی سے ہوا. اور کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی، تاریخ تو پہاڑ کا بیس ہوتی ہے، بیس کیمپ ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی تاریخ کو نہیں جانتے وہ ان کا جغرافیہ بھی گم ہو جاتا ہے اور تاریخ بھی گم ہو جاتی، جیسے ہمارے ساتھ 1971 میں ہوا. آپ نے اپنی تاریخ بھلا دی ہوئی تھی. تو مارشل لا
کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں قائد اعظم کے ساتھیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور فوج نے حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ اب یہ میرے شعور میں 1958 میں ہی یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں مارشل لاء کے بارے میں کہ بعد میں تو میں نے مارشل لاء سے ٹکر بھی لی اور اس میں مجھے عمر قید بھی ہوئی، لیکن جب میں 6 7ویں کلاس میں تھا تو مارشل لاء یا ماسٹر لال کا جب ہم نے سنا تو پھر کیا ریئیکشن تھا۔ اسکول کے ساتھ ہی پبی تھی، پہاڑیاں تھیں جہاں پہ جھاڑیاں تھیں جن پہ بیر لگتے تھے، تو ہم کبھی جب اسکول سے کوئی تفریح ہوتی یا اسکول سے بھاگنا ہوتا فرار ہو کے تو پبی میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں بیر کھانا، پھر پہاڑیوں پہ چڑھنا دوڑنا، اچھے موسم میں تو ضرور۔ تو وہاں میں نے ایک توت کی لکڑی سے ایک تیر کمان بنایا اور چڑیوں طوطوں کے پیچھے ہم شکار کرنے لگ گئے۔ میں ایک پہاڑی کے ایج پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے دور سے جہلم کی طرف سے فوج کی گاڑیاں آ رہی ہیں، تو میں وہ پہاڑی جو تھی اس میں ٹیلے میں ایک چٹان تھی، ویسے سارا مٹی کا پہاڑ ہے وہ، تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھیوں کو فارغ کیا ہے اور انہوں نے ماسٹر لاء لگایا، مارشل لاء لگا دیا ہے، تو کیوں لگایا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب وہ گاڑیاں گزریں تو میں نے اپنے تیر سے ایک تیر چلایا گاڑی کی طرف، کیونکہ وہ بالکل نیچے سے گزر رہی تھی۔ اچھا تیر تو میں نے چلا دیا، لیکن پھر میرے دل میں بڑی دہشت بھی پھیلی کیونکہ وہ سارے مسلح تھے، سپاہی بندوقیں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، اور مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں وہ تیر کسی کو لگا ہوگا، تو میں بری طرح بھاگا، کانٹوں میں جھاڑیوں میں، کپڑے بھی پھٹ گئے اور میں نکل آیا ادھر سے۔ تو یہ میں نے اپنی خود نوشت میں بھی بات لکھی، لیکن ادھر میں نے اس کو تھوڑا سا گول مول کر دیا، لیکن اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو 1958 سے مارشل لاء کے خلاف تھا، اور میں نے پہلا سٹیپ جو ہے مارشل لاء کے خلاف 1958 میں لیا تھا۔ تو بے شک مجھے پورا شعور تو اس وقت یقیناً نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ہو گیا۔ آج میں یاد کرتا ہوں اور میں اسے انجوائے کرتا ہوں۔ تو بہت شکریہ، یہ قسط بھی ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔